بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بہرحال ایک شام کامران اور ریتھا گھر سے نکلے۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر بادل برائے نام بھی نہیں تھے، خنکی بہت کم تھی اور ہوا بہت بھری معلوم ہو رہی تھی۔ کامران ریتھا کے ساتھ ایک پرفضا مقام میں چہل قدمی کرنے لگا۔ یہ ایک پارٹ نما جگہ تھی جو شہر سے کافی فاصلے پر تھی۔ موسم کی مناسبت سے لوگ یہاں سیر و سیاحت کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی بنے ہوئے تھے۔ کافی دیر کے بعد ریتھا نے کہا، سنہری گھر، عجیب سا نام ہے، کامران نے کہا، اور ریتھا پراسرار انداز میں مسکرا دی۔ بہرحال وہ دونوں اس سنہری گھر میں داخل ہو گئے۔ کامران کو یوں لگا جیسے یہاں کا ماحول بھی عجیب عجیب سا ہے۔ وہ آگے بڑھے تو بہت سی نگاہوں نے ان کا طواف کیا۔ سنہری گھر لکڑی کے کیبنوں سے بنا ہوا تھا اور وہاں ہر طرف مومی مجسمے رکھے گئے تھے۔ یہ مجسمے زمانہ قدیم کے بہت سے کرداروں کی شکل میں بنائے گئے تھے۔ کامران حیرت سے بولا، مجھے تو یوں لگ رہا ہے ریتھا جیسے تمہارے ساتھ میں اس شہر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر تو تم میرے ساتھ ہی تھے نا؟ ریتھا نے مسکرا کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے بڑا وقت گزارا ہے، لیکن جن جگہوں پر میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں وہ میرے لیے اس قدر اجنبی ہیں جیسے کسی دوسرے ملک میں آ گیا ہوں۔ تعجب کی بات ہے، یہاں میں بالکل پہلی بار آیا ہوں، کامران نے کہا۔ سنہری گھر ایک حسین ترین جگہ ہے۔ یہاں قدیم بدھ ماحول کو نہایت نمایاں کیا گیا ہے، اور چونکہ تمہیں خود بھی بدھ ماحول سے دلچسپی ہے اس لیے میں تمہیں یہاں کی سیر کراؤں۔ ایک زمیندوز راستے سے گزر کر ہم بہت بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں واقعی لاتعداد مجسمے تھے۔ دونوں طرف 100 ونڈوز بنی ہوئی تھی جس میں طرح طرح کے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ وہ قریب آ کر بولی، آؤ اس مجسمے کو دیکھو، یہ سائتہ موہنہ ہے۔ ریتھا نے کہا، سائتہ موہنہ، بڑا خوبصورت نام ہے، کون تھی یہ؟ کامران نے پوچھا۔ ایک عظیم راہبہ جس نے اپنا ایک نظریہ حیات تشکیل دیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو آگ میں جلا کر راکھ کر لیا، ریتھا بولی۔ بدھ مت میں ہارا کاری ایک بہترین موت ہوتی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، خودکشی یا خود کو مارنا عام دل گردے کا کام نہیں ہے، ریتھا بولی۔ نظریہ کیا ہے اس کا سلسلے میں؟ کامران نے سوال کیا۔ دوسروں کو اذیتیں دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، انسان بآسانی دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے، لیکن جان دینا ایک بڑا کام ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی پر غصہ آئے، کسی سے بدلہ لینے کا خیال دل میں آئے تو اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اپنے آپ کو اذیتیں دے کر نقصان پہنچانا بڑائی کی دلیل ہوتی ہے، اور یہی ہماری تعلیمات ہیں، ریتھا بولی۔ کچھ عجیب سی ہیں، کامران نے کہا۔ نہیں، عجیب نہیں ہیں، اور میں تمہیں دوسرے مجسمے دکھاؤں۔ ریتھا نے اچانک اس سلسلہ گفتگو تبدیل کر دیا اور سنہری گھر کے اس زمین دوز تہہ خانے کے دوسری جانب چل پڑی، اور پھر وہ تہہ خانے کے ایک حصے میں جا کر رک گئی۔ آس پاس کچھ اور افراد بھی موجود تھے جو شیشوں کے شوکیسوں میں لگے مومی مجسموں کو دیکھ رہے تھے۔ کامران کو شدید حیرت اس بات پر ہوئی کہ کافی عرصے تک اس کا ساتھ شاہ نواز اور کرنل گل نواز کی بیٹیوں سے رہا تھا۔ یہ شوق ذوق کے لوگ تھے، سیر و سیاحت کے رسیہ تھے، لیکن کبھی انہوں نے سنہرے گھر کا تذکرہ نہیں کیا تھا، جبکہ یہ جگہ تو ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ کرنل گل نواز نے بھی کبھی اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اس کی وجہ نامعلوم تھی۔ بہرحال مومی مجسموں کے اس چھوٹے سے شہر کے اس گوشے میں ریتھا رک گئی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز ایک خوبصورت لڑکی کا مجسمہ تھا جو مخصوص بدھ راہبہ کا لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن حسن و جمال میں یکتا۔ یہ ستان پر بھانا ہے، ریتھا نے کہا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کامران نے پرمزہ انداز میں کہا، تو ریتھا جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہیں، مقدس دیویوں اور دیوتاؤں کو اس انداز میں مخاطب نہیں کرتے۔ ستان پر بھانا ایک عظیم دیوی ہے، بدھ مت کی ایک قابل قدر ہستی، ریتھا بولی۔ اچھا، بہرحال یہ کیا حیثیت رکھتی ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ریتھا نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جس سے کامران حیران رہ گیا۔ اس وقت ریتھا کی آنکھیں اسے ریتھا کی آنکھیں نہیں معلوم ہو رہی تھیں، بلکہ نہ جانے کیوں ان آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی شناسا شکل نظر آئی تھی۔ کامران سوچتا رہ گیا۔ ریتھا نے اس سے کہا، کامران، آؤ آگے آؤ، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی دیکھو اس کا تاثر تمہارے دل پر ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہ کہنا۔ کامران نے فوراً ہی کہا، مجھے افسوس ہے ریتھا، میں نے تمہاری جذبات کی توہین کی۔ اسی وقت ایک دراز قامت عورت ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ بھائی جسامت کے باوجود حیرت انگیز طور پر بہت خوبصورت تھی۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ رہا ہوگا۔ شانے اور کولہے بڑے چوڑے تھے، ٹانگیں لمبی اور سڈول تھیں، چہرے سے بڑی بھولی بھالی سی لگ رہی تھی۔
کامران اسے دیکھنے لگا۔ عورت لڑکھڑاتی ہوئی اس آواز میں بولی، ہیلو، تم لوگ شاید بدھ مت پر تحقیق کر رہے ہو۔ ایشی، ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتی ہوں۔ اسے ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے بغیر اس انداز میں کہا جیسے اسے ان لوگوں پر اقتدار حاصل ہو۔ دوسری لڑکی چھوٹے سے قد کی، بھرے بھرے جسم والی تھی۔ رنگ بے حد سفید تھا، چہرہ گول اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اسے اپنے سنہری بالوں کی پونی باندھ رکھی تھی۔ جسم پر بلاؤزر کے ساتھ ایک منی اسکرٹ تھا۔ وہ واقعی کوئی حسین گڑیا نظر آ رہی تھی۔ خاص طور سے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے ایک دو نظر دیکھنے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اسے دوبارہ بھی دیکھا جائے۔ ہیلو سر، ایشی نے قریب آ کر کہا۔ ہیلو، جواب میں ریتھا نے ہی کہا۔ کامران نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ آپ لوگ آئیے، ہیزل تم بھی آؤ۔ ایک اور لڑکی بھی پہنچ گئی۔ اس دعوت کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بے اختیار قدم اس کی جانب اٹھ گئے۔ تیسری لڑکی کسی قدر سانولے رنگ کی اور کسے ہوئے ورزشی جسم کی مالکہ نظر آ رہی تھی۔ پھر دو اور لڑکیاں ملی اور اس طرح ان کی تعداد 5 ہو گئی۔ وہ انہیں تہخانے سے ملحق ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی جہاں نشستیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب بیٹھ گئے۔ ریتھا مطمئن نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کامران کو ان لوگوں سے ملانے کے لیے لائی ہو۔ وہ خود بھی پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خاطر مدارات کی جائیں۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے میڈم، ہم لوگ نہیں، تکلف کی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا نام نہیں معلوم ہو سکا؟ دراز کا مت عورت نے جو سب سے پہلے ملی تھی کامران کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ میرا نام کامران ہے، کیا آپ ریتھا سے پہلے سے واقف ہیں؟ جواب میں وہ عورت عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ ایک انتہائی پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ کامران کی سمجھ میں تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن ریتھا اس طرح مطمئن تھی جیسے یہ سب کچھ کرانے کے لیے ہی لایا گیا ہوں۔ پھر دو اور ملازمائیں کھانے پینے کی اشیاء لیے ہوئے قریب آ گئیں۔ انہوں نے گھٹنوں تک جھک کر ان لوگوں کو تعظیم دی اور اپنی حیرانی کو چھپا بھی نہیں سکا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کا یہ التفات اور یہ خاطر مدارات کیا معنی رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں سنہری گھر میں تو بہت سے لوگ آتے ہوں گے۔ اس میوزیم کی کیفیت ہی عجیب تھی۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ یہ لوگ میوزیم میں رہے۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو دراز قامت عورت نے، جس نے بعد میں اپنا نام شجیرہ بتایا تھا، کہا، آپ لوگ کسی دن میری رہائش گاہ پر بھی تشریف لائیں۔ یہ لڑکیاں بہت اچھی رقاصائیں ہیں، وہ آپ کے لیے ستانیکی رقص پیش کریں گی۔ کامران نے ستانیکی رقص کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، البتہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کیا آپ لوگ ساتھ ہی رہتی ہیں؟ ہاں، وہ بولی۔ بہتر ہے، میں کسی دن ضرور آؤں گا، کامران نے کہا، اور اچانک ہی اس کی نگاہ ان تمام عورتوں کے گلوں میں پڑے ہوئے لاکٹوں پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام ڈیزائن اور بناوٹ ایک جیسی تھی اور جو سبھی کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے یہ بالکل مچھلی کی شکل میں تھے اور مچھلی کے درمیانی حصے میں بدھا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب و غریب کیفیت تھی اس کی۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں نے کامران کو اتنی عزت، اتنی حیثیت کیوں دی ہے، اور اس کے بعد یہ دعوت۔ بہرحال کامران ریتھا کے ساتھ باہر نکل آیا اور وہ لوگ سڑک پر پیدل چل پڑے۔ سڑکوں پر خاصی چہل پہل تھی، حالانکہ شام کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ دکانوں کے نیون سائن جل گئے تھے۔ ریتھا نے کہا، کیسا لگا یہاں آ کر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کامران نے جواب دیا۔ کوئی الجھی ہوئی کہانی تو یاد نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا گزرا ہوا واقعہ جو تمہاری زندگی سے تعلق رکھتا ہو؟ ریتھا نے کہا، اور کامران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سوچنا چاہتے ہیں لیکن ہماری سوچیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ خیر، اب ہم کسی دن شجیرہ کے گھر چلیں گے، کیا تم آ جانا پسند کرو گے؟ ریتھا نے کہا۔ ہاں، یہ لوگ بڑی بے لوث شخصیت کے مالک ہیں، میں ضرور چلوں گا، مگر میری سمجھ میں کچھ آیا نہیں، کامران نے کہا۔ انتظار کرنا ہوگا، صدیوں سے سوئی ہوئی داستانیں ایک دم سے تو زندہ نہیں ہو جاتی، وقت آہستہ آہستہ انہی ذہنوں سے منتقل ہوتا رہتا ہے، ریتھا نے کہا، اور پھر اس طرح چونک پڑی جیسے سوتے ہوئے جاگ پڑی ہو، یا یہ الفاظ جو اس نے کہے کسی اور مقصد کے تحت کہے ہوں، لیکن کامران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال وہ آگے بڑھتے رہے اور پھر خود بخود ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ سامنے ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمارت کے سامنے ان کے قدم رک گئے، لیکن کامران کو خود یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ یہاں کیوں رکا ہے۔ پرانے شہر کی کوئی لمبی سی گلی تھی، پختہ اینٹوں کا فرش بنا ہوا تھا، پتھریلی اینٹوں سے بنی ہوئی سڑک پر جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ مکانات کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اصولی طور پر انہیں رہائش کے لیے ناقابل قرار دینا چاہیے تھا۔ جس جگہ ان کے قدم رکے تھے وہ ایک بڑا سا چوبی دروازہ تھا
اور اس پر ایک خوبصورت سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا جو اس علاقے کا شاید سب سے خوبصورت نقطہ تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، آپ کے لیے ایک قیمتی آرام گاہ، اور اس کے ساتھ ہی اندر آنے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ آؤ، ریتا نے کہا۔ کامران کا منہ ایک لمحہ کے لیے حیرت سے کھلا، جیسے وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ البتہ قدم ریتا کا اس طرح ساتھ دے رہے تھے جیسے وہ اس کے جسم سے بندھا ہوا ہو۔ دروازے کی دوسری طرف پتلی سی نیم روشن راہداری تھی جو زیادہ لمبی نہیں تھی۔ پھر ایک کاؤنٹر نظر آیا جہاں ایک پتلے دبلے جسم کا جھینگا نما آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ریتا کامران کو لے کر وہاں پہنچ گئی اور پھر اس نے کہا، یہ ایک عمدہ جگہ ہے، آؤ میں تمہیں زندگی کی نئی جہت سے روشناس کراؤں۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے انہیں 2 چمکدار سکے دیے جو غالباً اندر جانے کے ٹوکن تھے۔ ریتا نے اس طرح یہ سکے لے کر اپنے لباس میں رکھ لیے جیسے وہ یہاں کے تمام اصولوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ پھر دروازہ کھول کر جس جگہ داخل ہوئے وہ ایک عجیب سی پرگھٹن جگہ تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو چیز کامران کے نتنوں سے ٹکرائی وہ چرس کی بو تھی۔ یہ کوئی ڈرگز ہاؤس تھا۔ قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف طرح کے منشیات سے شغل کر رہے تھے۔ ہال کی سجاوٹ بھی اسی ڈھنگ پر کی گئی تھی۔ ہال بہت کشادہ تھا، میزیں اور کرسیاں دیوار کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ درمیان میں ڈانس کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی جہاں 3-4 جوڑے لڑکھڑاتے قدموں سے ڈول رہے تھے۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کامران کو، یہ کون سی دنیا ہے، اور اگر یہ جگہ اس شہر میں موجود ہے تو پھر وہ ساری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں جن میں لمحے لمحے کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ریتا کامران کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور پھر اس نے ایک میز سنبھال لی۔ ابھی وہ میز پر بیٹھی ہی تھی کہ 2 افراد وہاں پہنچ گئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ بھی کچھ عجیب سے نقوش کے مالک تھے۔ اچانک یہ عورت نے کامران کو دیکھا اور بولی، ہیلو، تم آ گئے؟ میں سمجھا نہیں، کامران نے کہا۔ نہیں، ہم اپنے معزز مہمانوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بولی۔ شکریہ، کامران نے کہا۔ لیڈی، کیا آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گی؟ مرد نے جھک کر ریتا سے کہا اور ریتا کامران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، سوری ڈیئر، بس چند لمحوں کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، کامران نے جواب دیا اور ریتا اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی جبکہ آنے والی عورت اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں کوئی نام نہیں ہوتے، اس لیے نہ میں تم سے تمہارا نام پوچھوں گی اور نہ تمہیں اپنا نام بتاؤں گی۔ ویسے میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ کامران اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی ریتا واپس آ گئی اور اس کے منہ سے آواز نکلی، ہیلو شیری، ہیلو۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریتا اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی ہو۔ لڑکی نے چونک کر ریتا کی طرف چہرہ گھمایا، پھر پھیکی آواز میں بولی، ہاں کیسی ہو ریتا؟ ٹھیک ہوں، تم بہت دن کے بعد مجھے نظر آئی، ریتا نے کہا۔ ہاں بس مصروف رہتی ہوں، شیری نے جواب دیا۔ دونوں کامران کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ شیری بدستور کامران کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ انہیں ہر بار زبان سے ترک کر رہی تھی۔ کامران کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن شاید اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تاہمت اس کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کامران کے منہ سے نکلا، مس شیری، چلیے آپ کا نام آپ کے منہ سے نہ صحیح، ریتا کے منہ سے مجھے معلوم ہو گیا۔ آپ کیا پئیں گی؟ کچھ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ عین اس وقت ایک آدمی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور بڑی بدتمیزی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے انتظار کے لیے کہہ کر آئی تھی اور یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر ہوئی تجھے اندازہ ہے؟ نہیں، میں یہیں بیٹھنا چاہتی ہوں فیلر، شیری نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اٹھو یا پھر تمہارے بال پکڑ کر تمہیں اٹھاؤں، فیلر نے کہا۔ کیا میں تمہارے باپ کی ملازم ہوں؟ شیری نے غصے سے لہجے میں کہا۔ فیلر کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نظر آئے اور پھر وہ گھرائی ہوئی آواز میں بولا، جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں بیٹھی ہوں، اس جگہ سے مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس دوران ریتا بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے بالکل عاری تھا۔ دفتن فیلر کامران کی جانب متوجہ ہو گیا اور غصیلے لہجے میں کہا، اس کے بعد اگر تم یہاں داخل ہوئے تو میں تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ میری ساتھی لڑکی ہے، اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ شیری کے چہرے پر شدید بے چینی نظر آنے لگی اور وہ آگے بڑھی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کامران کے بازو میں ڈال دیا۔ فیلر آگے بڑھا اور بولا، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس کے بعد اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو… اس کا جملہ بھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ فیلر کا بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور کامران کو کافی چوٹ لگی۔ شیری اور ریتا دونوں چیخ پڑی۔ کامران کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ریتا نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور بولی، سوری 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 کامران، سوری، تمہارے تو خون نکل آیا ہے۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح اٹھا جیسے فیلر کے گھونسے نے اس کا دماغ درست کر دیا ہو، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے فیلر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کامران کا اٹھا ہاتھ اس کے منہ پر زور سے پڑا۔
اس کے بعد دوسرا گھونسا اس کی تھوڑی کے نیچے۔ فیلر نے اس طرح کلابازی کھائی جیسے اسے کہیں بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا ہو۔ ہال میں کئی چیخیں گونجی، لوگ سمٹ سمٹ کر دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور زور و شور سے چلانے لگے، لیکن فیلر نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کے نقوش بگڑ کر بھیانک ہو گئے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور زبان سے گالیوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا کامران کے پہلو میں مارا۔ وہ بہت پھرتیلا اور طاقتور تھا، لیکن کامران پہلے والا کامران نہیں تھا۔ وہ جن مراحل سے گزر چکا تھا اور جس طرح بدھ راہبوں نے اسے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا تھا، چنانچہ غصے اور نفرت کی وجہ سے اس کے رگوں پہ میں آگ لگ گئی تھی۔ فیلر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، چنانچہ کامران نے اسے گھوسوں پر رکھ لیا اور چندی لمحوں بعد اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ کنپٹی کے نزدیک ایک زخم بھی لگا اور اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے پھیل گئے۔ کامران اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کر رہا تھا اور پھر ایک ایسا گھوسا فیلر کے سینے پر پڑا کہ اس کے حلق سے ایک انتہائی دلخراش چیخ نکل گئی۔ وہ فرش پر گر گیا اور گرنے سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خون ہی خون تھا، لیکن کامران پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس پر اپنے وار جاری رکھے کہ اچانک ہی ریتھا نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پلیز کامران، پلیز میری بات تو سنو۔ کامران کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے گھسیٹنے لگی۔ کامران پر دیوانگی سوار تھی۔ اگر تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو شاید فیلر کو زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑتے۔ اسے احساس نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ریتھا نے اسے پیچھے کھینچا۔ روشنیاں اور لوگوں کے چہرے، ہر شے دھندلا سی گئی تھی۔ ریتھا اسے کھینچتی ہوئی دروازے تک لائی اور پھر اسے دروازے سے باہر نکال لیا۔ وہ اس لڑکی پر ظلم کرے گا، کامران نے کہا۔ نہیں، وہ باہر چلی گئی ہے، اب وہ وہاں نہیں ہے۔ ریتھا اسے لیے ہوئے تیزی سے باہر نکلی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد انتظامیہ کا کیا رد عمل ہوگا اور پولیس کس طرح ان کے پیچھے لگے گی۔ چنانچہ وہ کامران کو گھسیٹتی ہوئی گلی میں دور لے گئی۔ ابھی تک وہاں سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر کوئی پولیس کو فون بھی کر دیتا تو یقیناً اب تک پولیس پہنچ بھی گئی ہوتی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ، یعنی جہاں منشیات کا اڈا تھا، اپنے معاملات میں پولیس کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ بہرحال ہم کافی دور نکل آئے تھے۔ کامران نے چلا کر کہا، تم مر کیوں رہی ہو؟ کیا بگاڑ لیں گے یہ لوگ ہمارا؟ اوہ مائی ڈیئر، تم نہیں جانتے فیلر بہت خطرناک آدمی ہے۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس کے دوسرے ساتھی اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہیں، ریتھا نے کہا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کامران بولا۔ آؤ ذرا، پلیز ادھر آؤ، اگر وہ لوگ آ گئے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، ریتھا نے کہا۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ریتھا نے پرس سے اپنا بڑا سا رومال نکالا اور کامران کی تھوڑی پر بہہ جانے والا خون صاف کرنے لگی۔ کامران خاموش کھڑا رہا۔ ریتھا بولی، تم یہیں ٹھہرو، میں ٹیکسی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اوکے، تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو، جبکہ میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوں، کامران نے جواب دیا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ عام حالات میں وہ اپنے آپ کو اس قدر کھویا کھویا محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ خاص طور سے آج کا دن تو بہت ہی عجیب گزرا تھا۔ لڑکیاں ہی لڑکیاں، اور اس طرح اس کی ذات پر مسلط، جیسے وہ ان سب کا جانا پہچانا کردار ہو۔ سنہرا گھر، اور اس کے بعد یہ کلب، اور سب سے حیران کن شخصیت ریتھا جس طرح اس پر مسلط ہو گئی تھی وہ کچھ غیر مناسب سی بات تھی، لیکن اس دوران کامران کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ذہن کسی طلسم میں جکڑا ہوا ہو اور یہ طلسم پوری طرح اس کی ذات پر حاوی ہوا جا رہا ہے۔ اب اس وقت کامران جن حالات کا شکار تھا وہ ناقابل فہم تھے۔ تبت اور اس کے نواحی علاقوں سے واپسی کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح دربدر ہو جائے گا۔ کرنل گل نواز کا گھر موجود تھا اور وہ اس گھر کے لیے ہر طرح سے گوشۂ عافیت تھا۔ کامران جس خزانے کو دیکھ کر آیا تھا، اس کے بعد ہر طرح کے خزانے اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئے تھے۔ اتنی دولت اگر انسان دیوانگی ہی کا شکار ہو تو اس زمین دوز غار سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کرے، اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور ساری زندگی ان خزانوں سے کھیلتا رہے۔ آخر خزانے ہوتے کس لیے ہیں؟ اپنی ذات کی بہتری کے لیے نا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن ان کے حصول کے لیے اگر زندگی ہی جاتی رہے تو پھر ایسے خزانوں کا کیا فائدہ؟ کامران کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ دوبارہ ان خزانوں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ وہ دنیا کے کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ حسن شاہ جیسے آدمی کو بھی، جو اس کی پسندیدہ شخصیت تھی، اس خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی تذکرہ حسن شاہ سے کیا تھا، کیونکہ اس کے امکانات بھی تھے کہ وہ اگر وہیں تبت کے علاقے میں حسن شاہ سے ان خزانوں کا تذکرہ کر دیتا تو حسن شاہ وہاں سے واپسی کی سوچتا ہی نہ، بلکہ خزانے کے حصول کے چکر میں لگ جاتا۔ کمبخت نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور شے کی طرف عقل راغب نہیں ہوتی۔ لیکن کامران کو ایک اور احساس بھی تھا، اور وہ یہ کہ اس کے نام کے ساتھ جو پراسرار رشتے قائم کر لیے گئے ہیں
وہ بڑے عجیب ہیں۔ ویسے کامران کو یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ گرشک اور سبیتا جو مسلسل اس کے پیچھے لگے رہے ہیں راہ کھو بیٹھے ہیں اور وہ یقینی طور پر وہیں پہاڑی علاقوں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ریتا ایک اور نئی جگہ پر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائیور کو جو پتہ بتایا تھا وہ کامران کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا خوشنما مکان تھا۔ جب ٹیکسی سے اتر کر ریتا نے بل ادا کیا اور کامران وغیرہ مکان سے کی طرف بڑھے تو کامران نے کہا، آج تم کیا کر رہی ہو ریتا؟ تمہاری ساری باتیں میری سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ ریتا نے اسے ایسی عجیب سی نگاہوں سے دیکھا کہ کامران حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ریتا میں ایک دم تبدیلی رونما ہو گئی ہو۔ پھر کامران خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ایک ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد ریتا نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک فرسٹ ایڈز باکس لے کر آئی اور اس نے کہا، لو یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ گولی کھا لو۔ اس لڑائی سے اگر تمہارے جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو درست ہو جائے گی۔ کامران ہنسنے لگا، پھر بولا، ریتا کیا تم نے مجھے کوئی نازک اندام مرد سمجھ رکھا ہے؟ میں نے زندگی کے اتنے اونچے نیچے دن دیکھے ہیں کہ ایسی چیزیں میرے لیے بے مقصد ہیں۔ اچھا چلو یہ گولی تو کھا لو۔ ریتا پر اعتبار تو کرنا ہی پڑا تھا۔ کامران نے گولی کھا لی اور اس کے بعد ریتا اس کے لیے سونے کا ایک لباس لے کر آئی۔ مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ یہ جگہ کون سی ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم بہت پراسرار لڑکی ہو ریتا، میں سمجھ نہیں پایا کہ تم آخر کیا ہو، کامران نے کہا۔ اور میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ وقت آنے پر سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں تمہاری ایک بہت اچھی دوست ہوں، تمہارے مشکل وقت کی ساتھی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت تم بالکل تنہا ہو، تمہارے قرب و جوار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تم کچھ وقت کے لیے مجھ پر اعتبار کر لو تو یقین کرو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، ریتا نے کہا۔ نہیں ریتا، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں اور تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن تمہاری شخصیت میری سمجھ میں نہیں آ سکی، کامران نے کہا۔ پلیز کامران پلیز، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتی ہوں، تم مجھے تھوڑے دن کی مہلت دے دو، پھر تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے، ریتا بولی۔ اوکے کامران نے کہا، لیکن جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، تم نے ایک برے آدمی کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، ریتا بولی۔ بچا لیا تم نے اسے میرے ہاتھوں، ورنہ وہ ختم ہو جاتا، کامران نے کہا۔ کیا یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے کامران؟ تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک طرف تو پولیس تمہارے پیچھے پڑ جاتی اور دوسری طرف اس کا گروہ تمہیں سکون نہیں لینے دیتا، ریتا نے کہا۔ اس کا کوئی گروہ بھی ہے، کامران نے کہا۔ یوں سمجھ لو کہ گروہ ہی ہے، اور یہ لوگ بڑے زبردست قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں، ریتا بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن آخر سے مجھ سے الجھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ میرا اسے براہ راست تو کوئی واسطہ بھی نہیں تھا، کامران نے کہا۔ وہ لڑکی شہری جسے مجھے لگتا ہے تم پسند کرنے لگے تھے۔ ارے نہیں، آج کا دن تو ویسے ہی بڑا عجیب گزرا ہے، اتنی لڑکیوں سے ملایا ہے تم نے مجھے کہ میری عقل سے باہر ہے، کامران بولا۔ ابھی تو تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، ویسے ایک آدھ دن تمہیں یہیں گزارنا پڑے گا۔ میں فیلر کے بارے میں معلومات حاصل کروں گی کہ اس پر کیا گزری۔ تم نے اسے بہت بری طرح مارا تھا، مجھے خدشہ ہے کہ وہ مر ہی نہ جائے، ریتا نے کہا۔ بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ میری آنکھیں کیوں جھک رہی ہیں؟ کیا تم نے جو گولی مجھے کھلائی ہے اس میں نیند لانے کی بھی دوا ہے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، تم رات کو پرسکون نیند سو گے، ریتا بولی۔ ویسے یہ غلط ہے ریتا، کسی پر اتنا حاوی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اس کی مرضی بھی نہ پوچھی جائے۔ کامران کی آواز میں متھن سی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور پھر اس کی پلکیں ایک دوسرے کی طرف جھکنے لگیں۔ ریتا نے پیار بھرے انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سہارا دے کر بستر تک لے گئی۔ بستر پر گر کر کامران کو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ پھر دوسرے دن وہ واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ ریتا اس مکان میں رہ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد کامران سے آ کر ملے گی۔ بہرحال یہ گزرے ہوئے واقعات کامران کے لیے بڑے عجیب و غریب حیثیت کے حامل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان واقعات کے پس منظر میں کیا ہے۔ بڑی بد نصیبی کی بات یہ تھی کہ ان واقعات کا رازدار کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت بظاہر نظر آئی تھی جس سے وہ اس بارے میں تفصیلات معلوم کر سکے۔ وہ مکان جس میں اس نے ریتا کے ساتھ قیام کر رکھا تھا وہ بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ واقعات اچانک ہی ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ کرنل گل نواز کے گھر جائے، شاہ نواز کو تمام واقعات کے بارے میں بتائے، لیکن یہ بھی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ وہاں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ ہوٹل میں ہی اس نے کافی وقت گزارا۔ ریتا دوسرے دن بھی نہیں آئی تھی، تیسرے دن بھی وہ نہیں آئی تو کامران کو حیرت ہوئی، لیکن اسے دل میں فیصلہ کیا کہ اسے خواہ مخواہ ان پرسرار چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ پھر چوتھے دن اچانک اسے حسن شاہ کی طرف سے فون موصول ہوا۔ اس نے وعدے کے مطابق حسن شاہ کو اپنے ہوٹل اور اس کے فون نمبر کے بارے میں بتا دیا۔ حسن شاہ کی آواز سنائی تھی، کامران، بڑے عجیب و غریب حالات پیش آئے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مرئی کی قوت ہمارے راستوں میں آ گئی ہے۔
ویسے تو مجھے زندگی میں بہت سے پراسرار واقعات سے بھی واسطہ پڑا ہے، لیکن اس وقت جو ہوا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کے بارے میں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں۔ اس پتے پر چلے جانا، یہاں تمہیں عیسیٰ نامی ایک شخص ملے گا۔ عیسیٰ خان پٹھان ہے، اس سے تم جتنی رقم مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی ہے، تمہیں ہر قیمت پر اسپین پہنچنا ہے۔ انتہائی بعض رسوخ ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت رانا چندر سنگھ اور کرنل گل نواز اسپین میں موجود ہیں، انہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا ہے۔ مجھے خاصی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ تمہیں بذریعہ ہوائی جہاز پہلے میڈرڈ اور اس کے بعد وسکایا پہنچنا ہے، جو اسپین کے انتہائی جدید اور بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ وسکایا میں ہوٹل کیرول میں تمہیں قیام کرنا ہے۔ میں تمہیں کیرول میں ہی مل جاؤں گا۔ میں تو فوراً وہاں جا رہا ہوں۔ جس شخص نے مجھے اس بارے میں اطلاع دی ہے اسے فوراً اسپین واپس ہونا ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں ساتھ نہ لے سکا۔ لیکن بہرحال اگر تم مناسب سمجھو اور کرنل گل نواز کو مشکلات سے نکالنا چاہو تو فوراً اسپین آ جاؤ۔ وہاں ہم دونوں مل کر کرنل گل نواز اور رانا چندر سنگھ کی رہائی کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے معاف کرنا، بات بڑی کر رہا ہوں، لیکن حقیقتیں غلط نہیں ہوتی۔ اگر تم کرنل گل نواز سے اتنی دلچسپی نہ رکھتے تو پھر تم تکلیف مت کرنا۔ میرا رانا چندر سنگھ سے بہت قریبی ساتھ ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد خود کو نہیں روک سکوں گا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں فیصلہ کر لوں گا، اور اگر مجھے اسپین آنا ہوا تو میں تمہیں جا کر ہوٹل کیرول میں ملاقات کر کے اطلاع دوں گا، کامران نے کہا۔ اوکے، خدا حافظ۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ تم سے مزید تفصیلی باتیں کرتا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا، لیکن کامران چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب اطلاع تھی، اسے اچانک ہی ملی تھی اور وہ گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ کیا اسے اسپین جانا چاہیے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں جو حالات پیش آ رہے تھے وہ بڑے الجھے ہوئے تھے۔ اگر کرنل گل نواز مل جائے تو اس بار اسے اپنے رازوں میں شریک کر ہی لے گا۔ اسے بتائے گا کہ کس طرح وہ الجھنوں میں گرفتار ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ گرشک اور سبیتا کا اس مہم جوئی کے دوران کیا رویہ رہا۔ اسے یہ بھی بتائے گا کہ یہ لوگ اور وہی نہیں بلکہ وہاں پر بہت سے لوگ اسے ایک انوکھے کردار کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں۔ پاتال پرمتی، پرم پربھو اسے کہانیاں سناتے رہے ہیں کہ کوئی ستی ساوتری اس کے لیے زمین کی گہرائیوں میں سو رہی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ ایک پورا شہر اس کا منتظر ہے اور پاتال کی گہرائیوں میں اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی صرف کہانی کی شکل میں رہتی اگر اسے یہ انتہائی پراسرار واقعات پیش نہ آئے ہوتے۔ یہ ساری کی ساری بڑی عجیب و غریب کہانیاں تھیں۔ دھرم وستونیا، ستی پر کتھا، دھرم دھنی، بدھ مذہب کے کسی ایک کردار کی حیثیت سے وہ کس طرح کس کی توجہ کا نشانہ بن گیا ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حسن شاہ بہت ہی شاندار شخصیت تھی، لیکن وہ حسن شاہ کو بھی اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ تفصیل ایک طرح سے کسی کی امانت تھی جس کے لیے اس نے کہا گیا تھا کہ اس امانت کی حفاظت کی جائے۔ لیکن تعجب کی بات تھی، اچانک یہ انوکھی کہانیاں اس کی زندگی میں کیسے شامل ہو گئیں، جبکہ وہ تو ایک سیدھا سچا سا نوجوان تھا جو نیکیوں کے راستے زیادہ پسند کرتا تھا، اپنے مذہب پر بھی پوری طرح کاربند تھا، اور اس کو ان فضولیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن یہ فضولیات تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو ایک پرسکون نیند سو سکتا تھا، لیکن حالات اسے مہلت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ ریتا بھی اس کی ایسی ہمدرد اور غمگسار نہیں تھی، اور پھر وہ اتنے دن سے مسلسل غائب تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کام سے لگ گئی ہے۔ اس کا احساس بھی تھا کہ اسے کہیں فیلر سے کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو اور فیلر کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو۔ کیا ریتا کو تلاش کیا جائے؟ دل نے کہا، فضولیات میں جتنے اترتے چلے جاؤ گے اترتے رہو گے۔ آج ریتا کی کہانی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کہانیاں تھیں، جیسے نرینا علی جو اس کے بعد اسے کبھی بھی نہ ٹکرائی۔ وہ ایک انوکھا اور پراسرار کردار تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک فیصلہ کیا کہ اسے اسپین جانا چاہیے۔ وسائل ہیں، راستے ہیں، تو کیوں نہ کوشش کر لی جائے۔ اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہوٹل چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسپین جانے کے لیے اسے کچھ وقت درکار ہو، اور اس دوران ریتا وہاں پہنچ جائے۔ ایک بار پھر وہ الجھنوں میں پھنس جائے گا۔ ہوٹل کا پورا بل ادا کر کے وہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہوٹل کی بھلا کیا کمی تھی؟ کرنل گل نواز کی طرف جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ شاہ نواز سوائے پریشان ہونے کے اور کیا کر سکے گا؟ وہ عام قسم کا نوجوان تھا، اور کامران یہ بات جانتا تھا
کہ اگر وہ اس گھر میں کرنل گلنواز کی گمشدگی کی اس طرح اطلاع دے گا تو وہاں بھی الجھنوں کے سوا اسے کچھ اور نہیں ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔